بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے جسم پر اس وقت تک وہی جنت کے پتے لپٹے ہوئے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بطور حکایات و شکایات کے کہا کہ حضور خداوندی میں عرض کرو کہ جب میری تقصیر معاف ہو گئی تو پھر مجھے پہننے کے لیے لباس بھی مرحمت کیا جائے کہ یہ پتے کب تک لپٹے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اے اولاد آدم علیہ السلام، شیطان تمہیں کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان کے جسموں سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے۔ نیز اللہ رب العزت کا ارشاد یہ بھی ہے کہ یعنی اے اولاد آدم علیہ السلام، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ کی جگہوں کو بھی ڈھانکتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا پہناوا بنتا ہے، اور لباس تقویٰ کا بھی ہے اور یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس مہیا فرما کر بڑا فضل فرمایا ہے۔ ہمیں بے پردگی اور بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی شرم و حیا ایمان کا ایک جزو ہے، جیسا کہ مولا کا ارشاد ہے کہ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کے لباس کے مطالبے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہوں سے غائب ہو گئے، اور پھر جب ارشاد خداوندی 2 جوڑے بھینسوں کے اور 2 جوڑے بکری کے اور 2 جوڑے گائے بیل کے لائے جن سے بچے پیدا ہوئے اور پھر ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ذبح کر لیا تو فرمایا کیا میں ان کی کھال پہن لوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ ان کی اون جمع کر کے مجھے دو کہ میں تمہاری بیوی حوا سے وہ اون کتوا کر لاؤں، پھر تم اس کا کپڑا بننا اور پھر قطر کر اور سی کر پہننا۔ غرض جبرائیل علیہ السلام نے وہ اون لے کر حضرت حوا کو جدے کے میدان میں لے جا کر دی۔ جب وہاں سے کت کر آئی تب حضرت آدم علیہ السلام نے تعلیم جبرائیل علیہ السلام اس کا کپڑا بنا اور پھر موجب ہدایت ایک کرتا اپنے لیے اور ایک حوا کے لیے تیار کیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اون کا کرتا بنا کر پہنا ہے اور ساتھ ہی اس کے اس کرتے پر نظر ڈالی تو زاروں قطار رونا شروع کیا، جن کے ساتھ ساتھ آسمانوں کے فرشتے بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ لباس کو دیکھ کر رو دیے۔ حوا، آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے آدم علیہ السلام، میرا ایک گھر جس کا نام کعبہ مکرم ہے، وہاں جاؤ اور اس کا طواف کرو، اور وہ جگہ ہے جہاں رات دن میری رحمت نازل ہوتی ہے اور میرے پاک فرشتے ہر وقت وہاں کا طواف کرتے رہتے ہیں اور رات دن اس کی زیارت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اے آدم علیہ السلام، وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تم بھی وہاں جاؤ تاکہ تم پر بھی ہماری رحمت نازل ہو اور تمہاری دعا کو بھی 4 چاند لگیں، نیز تمہاری ذلت عزت سے بدل دی جائے اور تمہارا سارا حزن و ملال خوشنودی سے بدل سکے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور اسی وقت آپ چل کھڑے ہوئے اور سنگل دیپ کے پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ چنانچہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو آپ کو مکے کا راستہ بتاتا ہوا آپ کے ساتھ تھا۔ اس سفر میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قدم پڑتا تھا وہاں ہری گھاس پیدا ہو جاتی تھی، اور جہاں آپ آرام لینے کے لیے ٹھہرتے تھے وہاں ایک نہایت شیریں اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے چلے، ادھر حضرت حوا کو خطاب ہوا کہ حج کعبہ ادا کرو، چنانچہ وہ جدے کے میدان سے چلیں۔ جب آدم و حوا چلتے چلتے میدان عرفات میں پہنچے تو یکایک دونوں کا آمنا سامنا ہوا، چنانچہ وہ ان کو حیرت کے عالم میں ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے دونوں بعالم حیرت و تشدد کھڑے ہیں، اور یہ حیرت اس لیے ہے کہ 250 برس کی جدائی، بلکہ بعض روایتوں میں 300 برس کی مفارقت اور کسی مپرسی کے سبب دونوں کے حسن و جمال میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے حوا کو پہچانا، اس لیے اس جگہ کا نام عرفات رکھا گیا، کیونکہ عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں، اور اس دن ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تھی جس کا نام عرفہ کہا گیا۔
مگر آج کل مسلمانوں نے ہر تہوار کے پہلے دن کا نام عرفہ رکھ لیا ہے، یہ ان کی بے علمی ہے۔ القصہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں ساتھ ساتھ آگے کو روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم و حوا کو حضور خداوندی کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے آدم و حوا، اب کیا تمنا ہے؟ دونوں نے بالاتفاق عرض کیا کہ حضور کی رحمت و مغفرت کی تمنا ہے، بس اس لیے اس جگہ کا نام منا رکھا گیا۔ پھر یہ دونوں اللہ پاک کی طرف سے رحمت و مغفرت سے مشرف کیے گئے اور پھر حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد پیارے آدم علیہ السلام نے اپنی جائے سکونت یعنی سنگل دیپ واپس جانے کی پروردگار عالم سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ اے مولا، مجھے وہ جگہ محبوب ہو گئی ہے اور وہی میرا پیارا وطن ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہیں چلا جاؤں۔ چنانچہ اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہو گئی اور اب آپ مع حضرت حوا کے روانہ ہو گئے۔